سلیم نے ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کا ایک بیٹا تھا۔ جب سلیم کا اپنا بیٹا ہوا تو وہ اس کی ساری خواہشات پوری کرتا اور یتیم بیٹے کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ اس نے یتیم بیٹے کو کام پر لگوا دیا اور اس کی کمائی سے اپنے بیٹے کو پڑھانے لگا اور وہ پڑھ لکھ کر آفیسر بن گیا۔ تو اس نے یتیم بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنا کما کر گھر بناؤ، اور کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے نے ہی اسے نکال دیا اور کہا کہ یتیم بیٹے کے پاس جاؤ، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ نالے صاف کرنے لگا اور اپنی غلطی پر بہت روتا۔ تبھی ایک دن صفائی کرتے ہوئے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، جب اچانک اوپر سے سلیم ایک کالونی کی نالیاں اور گٹر صاف کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا اس کے سر پر کوئی آ گیا ہے، اس نے آہستگی سے اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ یہ قدم جو وہ دیکھ رہا تھا، آج اتنے مہنگے ترین جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ان پیروں کو تو اس نے ہمیشہ ہی زمین پر ننگے پاؤں چلایا تھا اور کانٹوں پر گرایا تھا، لیکن آج یہ پاؤں اتنے مہنگے جوتوں میں دیکھ کر اس کو بےحد شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ایک بہترین لباس میں ملبوس ایک وجیہہ انسان تھا۔ سلیم اسے دیکھ کر بہت سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لرز گیا تھا۔ آنسو آج اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر باہر نکلنے لگے تھے۔ اس کی گالوں پر پھسلتے ہوئے دو نمکین قطرے اس کی گالوں کو بھگو گئے تھے۔ اس کی حالت آج بہت غیر ہو رہی تھی۔ اپنی تمام تر کوتاہیاں اور ناانصافیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس کا دل بری طرح سے لرز چکا تھا۔ اس کا دل بھی رونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے صفائی والا جھاڑو گر کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس پینٹ شرٹ پہنے امیر انسان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے اسے پوچھا، کیا ہوا بابا؟ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور سمیر کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں دکھائی دے رہا۔ اور آپ یہاں پر ایک گٹر میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ ایسا کام کر رہے ہیں؟ سلیم اسے دیکھ کر جیسے رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوں کی مزید بچھاڑ ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو شاید سگوں سے بھی اوپر ہے۔ وجدان، میرے بیٹے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا اور تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی سزا مجھے اب مل رہی ہے۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا تو شاید آج میں بھی سکھی ہوتا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، اور میں یہ بھول گیا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ سلیم ایک سرکاری اسکول میں پروفیسر تھا۔ اس نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی جو ان کے خاندان سے ہی تھی۔ اس بیوہ کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا۔ سلیم جو کہ نیک دل تھا، اسی لیے اسے اپنے خاندان کی یہ لڑکی پسند بھی تھی، اور اس یتیم بچے کے سر پر باپ بن کر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا بھی اس کی پہلی ترجیح تھی۔ اس نے اس کو اپنے گھر لا کر اس کی اور اس کی ماں کی بہت خدمت کی۔ اسے اسکول بھی داخل کروا دیا، مگر جب سلیم کی اپنی اولاد ہوئی تو اس کی وجدان سے محبت کم ہوتی چلی گئی۔ اب وہ ہر چیز میں اول اپنے بیٹے کو رکھنے لگا تھا، جبکہ وجدان کے حصے میں ہمیشہ دھتکار آنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، جبکہ وجدان کو ہمیشہ ہی دھتکار دیتا تھا۔ وجدان اپنی ماں کی طرف روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا، لیکن اسے بھی اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ بھی زیادہ توجہ اسے ہی دینے لگی۔ اب اس کا اپنا ایک گھر، ایک شوہر اور ایک بچہ تھا۔ اب وہ اپنے اس دوسرے بچے کے لیے اپنا یہ بسا بسایا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ بھی اسے نظر انداز کرنے لگی۔ پہلے پہل وجدان بہت روتا تھا، اس سے ان دونوں کی ایسی بے رخی برداشت نہ ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سب کا عادی ہو گیا تھا، جبکہ یہ دونوں انسان اس کے چھوٹے سے دل کے قاتل ہو گئے تھے اور اس بات سے بے خبر بھی تھے۔ وجدان ہمیشہ سے ہی ایک حوصلہ مند لڑکا تھا۔ اس نے پہلی بار ہی گر کر اٹھنا سیکھا تھا، اور وہ بھی اکیلے اپنے دم پر۔ اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ یہی احسان سمجھتا تھا کہ وہ اسے پڑھا لکھا تو رہے ہیں۔ وہ دل لگا کر پڑھنے لگا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے 5 سال بڑا تھا، اس لیے وہ بہت سمجھدار بھی تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھا کرتا تھا، لیکن ماں باپ کے لاڈ پیار نے چھوٹے بیٹے کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تھا۔
وجدان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کہیں موجود نہ تھا۔ جب وہ ان تینوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور بہت روتا۔ وہ اپنے بابا کو یاد کرتا اور گھنٹوں اپنے بابا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے روتا رہتا کہ اگر میرے بابا آج زندہ ہوتے تو آج میری امی ان کے ساتھ بہت خوش ہوتیں۔ وہ جس طرح سمیر کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھیں اسی طرح وہ مجھے بھی کھلا رہی ہوتیں، جیسے ماما سمیر کو برتھ ڈے گفٹ دیتی ہیں مجھے بھی دیتیں۔ آج اس کا برتھ ڈے ہے اور 2 ماہ پہلے میرا برتھ ڈے تھا۔ میرے برتھ ڈے پر تو ماما بابا نے میرے سے بات بھی نہیں کی تھی اور آج دیکھیں کیسے وہ اس کے لیے بچھے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے اور کیک بھی کاٹا گیا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اسے اتنا سب کچھ مل جائے کہ وہ ان تمام دکھوں کو بھول جائے، اور اس کے لیے اسے اپنے بابا کی بات یاد آئی تھی جب وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم دل لگا کر پڑھائی کرنا، اور تم جانتے ہو جو دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں انہیں محنت کا صلہ بہت اچھا ملتا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں لکھ دی جاتی ہیں، اور کوئی بھی دکھ ملے اسے ہمیشہ ہنس کر سہ لینا اور خاموش ہو جانا کہ یہی تو انسانیت کی معراج ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم پھر بھی اس کے ساتھ بھلا کرو، اور تم جتنا دوسروں کی مدد کرو گے اور دوسروں کے کام آؤ گے، دوسروں کے ساتھ درگزر سے کام لو گے، اتنا ہی تم آگے پہنچو گے۔ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ دل لگا کر پڑھے گا۔ وہ سلیم انکل کا بہت زیادہ شکر گزار تھا کہ اگر وہ کچھ بھی اسے نہ دیتے تو وہ ہمیشہ اپنے پہلے بیٹے کو سب کچھ دیتے اور بعد میں اس کا بچ جانے والا اسے دیتے۔ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ وہ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور اپنی کلاس میں اول آنے لگا۔ اس کی کامیابی پر اس کی ماں بھی دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر وہ چہرے سے اپنی زبان سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتی تھی، اسے ہمیشہ ہی نظر انداز کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ خوشی کا اظہار کرے گی تو اس کا اپنا بیٹا سمیر اس سے خفا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا خاوند بھی اس سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے وہ خاموش ہوتی تھی۔ اسے اب اپنے گھر کو بچانے کی فکر تھی۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میری ماں کتنی خود غرض ہے، اسے صرف اپنی ہی خوشیوں کی پڑی ہے، میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہوتا اگر میری ماں شادی نہ کرتی؟ لیکن اسی وقت ہی وہ خود کو غلط ثابت کر دیتا اور یہی سوچتا کہ اگر میری ماں شادی نہ کرتی تو شاید آج میں نہ پڑھ رہا ہوتا۔ یوں پڑھتے لکھتے اور زیادتیاں سہتے 10 سال گزر گئے۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی پریشانیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ سلیم کی زیادتیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ آئے روز وہ اسے ڈانٹنے لگا تھا، بات بات پر اسے ڈانٹتا اور مارتا بھی تھا، جبکہ اس سب کے برعکس وہ اپنے بیٹے سمیر سے بہت پیار کرتے تھے۔ وجدان نے میٹرک کر لیا تھا اور اب اسے کالج میں داخلہ لینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے بابا سے بات کی، لیکن اس نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور مزدوری پر لگا دیا، لیکن وجدان پھر بھی ہمت نہ ہارا۔ اس نے مزدوری کی اور اس میں سے کچھ پیسے بچا کر اپنا ایڈمیشن کروا لیا، اور وہ شام کے وقت جب فارغ ہوتا تب وہ ایک لائبریری میں چلا جاتا، وہاں وہ اپنا کورس پڑھا کرتا اور وہاں پر ایک استاد کی مدد سے اپنا کورس مکمل کرنے لگا، اور اس نے مزدوری کرتے ہوئے اپنی پڑھائی انٹر بھی مکمل کر لیا اور اب وہ اپنے کام میں خاصا ماہر بھی ہو چکا تھا۔ وہ ایک مکینک کے پاس تھا اور اسی مکینک کے پاس ہی مزدوری کیا کرتا تھا۔ اب وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا تھا، اب وہ دن رات مزید محنت کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے کام میں سے پیسے بچا کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یونیورسٹی مکمل کر لینے کے بعد اسے ایک اچھی جاب مل گئی تھی اور اب اس کے باپ نے گھر کی تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اب اپنا الگ سے گھر بنا لے۔ وہ مزید اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنے بیٹے سے محبت تھی اور صرف اسے ہی کامیاب ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بھی خاموشی سے سلیم کی ہر بات پر سر جھکا دیا تھا اور اب وہ دن رات کی محنت کے ساتھ خود کو کامیاب بنانے میں مصروف ہو گیا تھا، مگر دل میں آج بھی اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسے اپنا باپ پل پل یاد آتا تھا، لیکن وہ خاموش سے آنسوؤں کو پی جاتا کیونکہ وہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مسلسل محنت اور لگن سے اپنا کام جاری رکھا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اب اس نے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا اور اب وہ وہاں پر سیٹل ہونے والا تھا۔ اس کی ماں اس کی ساری کامیابی پر خاموش تھی، اسے یہاں تک کہ مبارکباد بھی نہ دی تھی
کیونکہ اب وہ ڈرتی تھی اپنے شوہر اور اپنے دوسرے بیٹے سے۔ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کا شوہر اسے چھوڑ دیتا اور وہ اس عمر میں بالکل بھی طلاق کا داغ نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے خاموش ہونے میں ہی عافیت سمجھی، اور دوسری طرف وہ خاموش اور سعادت مند بیٹا خاموشی سے اپنی ساری زندگی محنت مزدوری کی نظر کر کے خود کو کامیاب کر گیا تھا۔ اب اسے سلیم نے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا سمیر نہایت ہی بدتمیز اور اکھڑ مزاج کا تھا۔ اسے شاید ان دونوں کی لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ وہ سارا پیسہ فضول چیزوں میں اڑا دیتا اور نشہ بھی کرتا تھا۔ بہت ہی جلد اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ جس سے اس نے شادی کی تھی وہ ایک پڑھی لکھی لیکن ماڈرن خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ دوسروں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی، وہ بھی اسی خاندان میں سے تھی۔ اس کی بیوی اب بات بات پر لڑائی کرتی تھی۔ سلیم کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا لیکن سلیم ابھی تک زندہ تھا، لیکن وہ بہت بیمار تھا۔ سمیر پہلے جو اپنی کمائی سے تھوڑا بہت اپنے باپ پر خرچ کیا کرتا تھا، اب اپنی بیوی کے کہنے پر وہ سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ سلیم کی حیثیت اب گھر میں صرف ایک چوکیدار کے سوا اور کچھ نہ رہ گئی تھی۔ بات بات پر اسے وجدان کے ساتھ کی گئی ناانصافی یاد آتی، لیکن اب وہ اسے کہیں سے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، نہ ہی وہ گزرا وقت واپس لوٹ کر آ سکتا تھا۔ اب بوڑھا سلیم خود کو اسی یتیم وجدان کی جگہ پر محسوس کرتا تھا۔ بات بات پر اب اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی تھیں۔ اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ اس یتیم بچے پر کیا گیا اثر اس پر بھی پڑ سکتا ہے اور وہ کتنا ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اب جب وہ پچھتا رہا تھا تو اس کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، وہ بے حال سا ایک جگہ پر پڑا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا، اپنے ماضی کو یاد کرتا، اپنی بیوی کو یاد کرتا اور وجدان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو یاد کرتا۔ اسے وجدان کا روتا ہوا چہرہ بار بار دکھائی دیتا۔ میں کتنا خود غرض ہوں، میں نے اس یتیم بچے کا دل توڑا تھا، اس کی آہ مجھے لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یتیم کی آہ عرش پر جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یقیناً اس نے آہ بھری ہوگی جب میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، جب میں نے اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو رد کیا تھا۔ میں کیسا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اچھے بندوں میں ہونے کا موقع دیا، لیکن میں اس موقع کو گوا بیٹھا۔ خدا کرے کہ ایک بار مجھے وہ مل جائے تو میں اسے ساری کوتاہیوں کی معافی مانگوں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، میرا حقیقی بیٹا تو ہے، تو نے کبھی میرے سامنے زبان نہیں چلائی، لیکن میرا اپنا بیٹا دیکھو اس طرح سے دن رات میری تذلیل کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر مجھے کتنا سناتا ہے، مجھے روٹی تک کھانے کو نہیں دیتا، وہ دوائیاں جو میرے جینے کی وجہ ہیں وہ دوائیاں تک مجھے نہیں لا کر دیتا، لیکن یہ سب کچھ سوچ سوچ کر وہ خود ہی روتا اور خود ہی خود سے باتیں کرتا اور آنسو بہاتا رہتا۔ سمیر کی بیوی نہایت ہی اکھڑ مزاج قسم کی تھی، بالکل سمیر کی طرح۔ اسے بھی اس کے ماں باپ نے لاڈ پیار سے بگاڑ دیا تھا۔ اس کے مطابق اگر کچھ دن سلیم کو دوائیاں اور کھانا نہ دیا جائے تو وہ مر جائے گا، لیکن جب ہفتہ بھر بعد بھی سلیم نہ مر سکا تو اس نے سمیر کو نہایت غصے سے کہا کہ انہیں کہیں چھوڑاؤ، میرے گھر میں بالکل نہ رکھوں گی۔ بہو کی یہ بات سن کر سلیم کو بہت دکھ ہوا۔ اسے اچانک ہی پھر سے وجدان کے ساتھ کی گئی ایسی ہی زیادتی یاد آئی تھی جب اس نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اب اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکلتے بنو، کیونکہ اگر تم یہاں رہے تو مجھے مجبوراً تمہیں جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ تم میرا خون نہیں ہو، میں نے صرف ترس کھا کر تم پر کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مزید مجھ سے نہیں ہوتا، اب خود ہی اپنا کماؤ اور کھاؤ، مجھ سے امید مت رکھنا، میرے گھر سے اب تم جا سکتے ہو، اب میرا گھر تمہارے لیے بالکل بھی دستیاب نہیں۔ اس نے ان الفاظ کو یاد کرتے ہوئے وجدان کے چہرے کو یاد کرنا چاہا تھا کہ معلوم نہیں اس کے کیا تاثرات ہوں گے، مگر وہ ناکام ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وجدان نے خاموشی سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آیا تھا۔ اسے اب وجدان کی طلب ہونے لگی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وجدان میری طرف آ جائے، وہ مجھے یہاں سے لے جائے، مجھے ایک بار بابا کہہ لے۔ اب وہ بابا کا لفظ سننے کے لیے بھی ترس گیا تھا، کیونکہ سمیر اب اس کے پاس نہیں آتا تھا، وہ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کا خون جوش مارے اور وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے اور مجھے کہہ دے کہ بابا آپ کا یہ گھر ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس کی امیدوں پر تب پانی پھرا جب سمیر نے خود اس سے کہا کہ بابا اب اس گھر سے نکل جاؤ، اب میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا،
میں تمہاری دواؤں پر پیسہ لگاؤں یا پھر اپنی فیملی کو سنبھالوں؟ میں نے اس تکلیف بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا بیٹا اتنا سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے، یہ جائیداد، یہ گھر۔ اس کے اس جواب پر سمیر نے طنزیہ ہنس کر کہا بابا بس، مزید کچھ نہ کہیں، میرے منہ سے بہت کچھ سن لیں گے۔ اور سنیں، یہ سب کچھ آپ کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ وجدان کے ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وجدان کے نام پر اس کے باپ کی ساری جائیداد تھی، اسی لیے آپ نے اس کی ماں سے شادی کی اور اسے اس سب چیزوں سے بے خبر کر دیا۔ یہ ایک یتیم کا مال تھا اور یہ میرے حصے میں آنے والا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے میرے نصیب سے ملا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور اب اگر آپ پچھتا رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید میں آپ کے منہ لگوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا منہ اٹھائیے اور یہاں سے چلتے بنیں۔ میری زندگی میں پہلے ہی مشکلات تھوڑی ہیں کہ اب ایک اور مشکل بھی اپنے سر پر لے کر پھروں۔ سمیر کی یہ باتیں اسے بار بار یاد آ رہی تھیں۔ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کئی بار گرنے کو ہوا تھا، کئی بار کئی چیزوں سے ٹکرایا تھا، مگر تکلیف سے اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سمیر کی بات میں اسے وزن لگا تھا، اس نے واقعی ایک یتیم کا مال ہتھیایا تھا، اور اب جب اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو یہ حق پر تھا۔ خدا تو بڑا کارساز ہے، وہ اپنی لاٹھی کو ضرور کھینچتا ہے، اور جب اپنی لاٹھی کو کھینچتا ہے تو بڑے بڑوں کو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اب قسمت کا مارا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ مکافات عمل اب واضح طور پر اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یتیم کا مال خرچ کرنے کی سزا اسے مل رہی تھی، بیوی کی روح اسے بے چین کر رہی تھی۔ جگہ جگہ پر اسے اپنی بیوی کی روح دکھائی دیتی اور اس سے کہتی سلیم اب پتہ چلا کہ خدا کی پکڑ کتنی ظالم ہوتی ہے، انسان کا تکبر اور غرور اسے لے ڈوبتا ہے۔ اور اب آئی بات سمجھ، میں نہ کہتی تھی کہ وہ یتیم بچہ ہے، اس کی عرش پر جائے گی، لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب بھگتتے پھرو۔ وہ ایسے ہی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اسے ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا بابا جی کیا کام ہے؟ آپ کو صبح سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ سلیم نے کہا میں مجبور ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں بھوکا بھی بہت ہوں، اگر کوئی کام مل جائے تو میں کما کر کچھ کھا سکوں۔ اس آدمی نے یہ بات سن کر اسے کہا کہ میرے پاس ایک کام ہے، اگر تم کرنا چاہو تو۔ مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا اس کام کے لیے، کام صرف یہ ہے کہ جہاں پر بھی گندگی ہوگی نالیوں میں وہ صاف کرنی ہوگی، گٹر صاف کرنے ہوں گے۔ میرے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ میں ایک صفائی کرنے والے کو ڈھونڈوں، لیکن یہاں پر مجھے کوئی نہیں مل رہا سوائے آپ کے۔ آپ مجبور بھی ہیں، آپ کو کام کی ضرورت ہے اور مجھے بندے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ میرا کام کریں، میں آپ کو معاوضہ دوں گا۔ اسے یہ کام معقول لگا کیونکہ اب اسے کوئی بھی کام چاہیے تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ انسان کے ساتھ ایک ایسا اندھا کنواں لگا ہوا ہے جس کے لیے انسان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ اسے بھرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے، چاہے وہ جیسا کام بھی ہو، انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ضرور کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اب اسے یہ کام مکمل طور پر مل چکا تھا۔ اس آدمی نے اس سے پہلے دن اپنی کالونی میں لگایا، دوسرے دن دوسری میں اور تیسرے دن تیسری میں۔ وہ روزانہ ایک کالونی میں نالیاں صاف کرتا، کسی کا گٹر صاف کرنا ہوتا تھا۔ اس کے عوض میں اسے اتنے پیسے مل جاتے کہ وہ اپنے 2 دن کا کھانا خرید سکتا تھا۔ سونے کے لیے اسے اللہ کی زمین کم نہ تھی، وہ کہیں پر بھی سو جایا کرتا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن وہ اب جہاں بھی جاتا اپنے وجدان کو ضرور ڈھونڈتا۔ وہ بھی ایک ایسی صبح تھی، وہ صبح ہی صبح ایک کالونی میں گیا اور اس کالونی میں نالیوں کا کام بہت خراب تھا، نالیاں بہت خراب ہو چکی تھیں، انہیں صاف کرنے کے لیے اسے بہت وقت لگ رہا تھا، اور وہ بوڑھا بیمار انسان اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ پھر بھی نالیاں صاف کرنے میں مصروف تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلی نظر اس کی جوتوں پر پڑی، اس کے بعد اس نے پاؤں سے لے کر ماتھے تک اسے ایک نظر بھر دیکھا۔ وہ اس انسان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی تو وہ انسان تھا جسے وہ کئی دن سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اس امیر کالونی میں دیکھ کر اسے لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وجدان جس سے وہ سب کچھ چالاکی سے ہتھیا چکا تھا اور اس کی تمام خوشیوں کو کھا گیا تھا اور اس قدر خوش باش اور امیر ہو چکا ہوگا۔ اسے گھر سے نکالے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہی تو گزرا تھا اور وہ اتنا بدل چکا تھا۔ اسے اپنی تمام تر زیادتیاں بار بار یاد آنے لگیں۔ وہ سکتے میں آ گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی متاثر کن تھا۔
اور حیران کن تھا اور ناقابل قبول تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل سے اسے سگا باپ مانا تھا اور اپنے باپ کو یوں رلتا دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اسے وہاں سے اٹھایا اور خود سے لگا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ سلیم بہت شرمندہ تھا۔ وجدان بھی شادی کر چکا تھا۔ اس کی بھی ایک بیوی تھی جو بالکل اسی کی طرح نیک دل اور اخلاق والی بچی تھی۔ اس نے اس سے معافی مانگی تو وہ بس اتنا بولا کہ ماں باپ کبھی بھی بچوں پر احسان نہیں کرتے یا ان سے معافیاں نہیں مانگتے۔ آپ میرے باپ ہیں اور مجھ پر ذمہ داری ہے آپ کی۔ میں آپ کی مرتے دم تک خدمت کرتا رہوں گا۔ اور اس کی ان باتوں سے سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی تمام غلطیوں کا اقرار اس کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ تک بھی اسے بتا دیا کہ اس کی جائیداد اس نے ہتھیا لی تھی، لیکن ان لوگوں میں شامل نہ تھا کہ وہ ان سے اس بارے میں کوئی بات کرتا۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر موجود ہے اور وہ اس کی خدمت کر رہا ہے۔ سلیم دور بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ خون کا رشتہ سب سے گہرا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے رشتے بھی سگے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دل کے رشتے ہوتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے رشتے ہمیشہ انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں رہتا، لیکن دل کے رشتے ہمیشہ پرخلوص اور ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ رب کے حضور شکر گزار تھا کہ اسے ایک سعادت مند بیٹا مل گیا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بھی روشن تھا کہ یتیم کے ساتھ کیا گیا ہر سلوک واپس مڑ کر ضرور آتا ہے۔ اس پر بیت چکا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنے کیے کی معافی مانگ چکا تھا، اور وہ باپ سمجھ کر اسے معاف بھی کر چکا تھا اور اس کی خدمت کرنے لگا تھا۔